جو کشمیری لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں اس چیز میں یا نہیں؟ 80s یا 90s میں آپ جاؤ تو اس ٹائم یہی تھا جو اب انڈیا میں ہو رہا ہے. پاکستان نے اسٹارٹ میں یہ بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ ہماری ایگزسٹنس کو ختم کرے گا. مطلب وہ ادھر دوڑیں گے ادھر دوڑیں گے ادھر جائیں گے اوپر چڑھیں گے نیچے آئیں گے, یہ دیکھو جی پاکستان نے یہ کر دے گا, ہم گھستے ماریں گے, دوست کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. کرسچینٹی کو یہ دونوں بتاتا ہے کہ جو کرسچینٹی مسلم 3-4 جنگیں لڑ لی ہم نے, لیکن اس کے باوجود جو جنگی بخار ہے وہ کم ہوتا ہی نہیں ہے. ہر ٹائم کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. جب وہاں پہ کوئی الیکشن ہو تو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر لیا وہ کر لیا. جب ادھر ہوتے ہیں تو ادھر بھی یہی ایشو آ جاتا ہے سامنے. خیر یہاں پہ تو تھوڑا بہت ٹرینڈ کم ہو گیا ہے, یہ جو الیکشن کے دور پہ وہ کر رہے تھے, لیکن وہاں پہ اب بھی ہے انڈیا میں. بھائی میرے خیال سے 48 65 71 1999 یہ والے مطلب بیچ میں ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا. پھر جو 2019 میں جو ہے سرجیکل اسٹرائک کیا انڈیا نے, اس کی جوابی کارروائی میں ہم نے جو ہے ان کے 2 جنگی جہاز گرا دیے. ان کے جو ونگ کمانڈر تھا ابھینندن, اس کو گرفتار کر دیا. پھر امن کی خاطر میرے خیال سے عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ, تو اس نے ابھینندن کو 1-2 دن بعد جو ہے وہ ریٹرن کر دیا انڈیا کو. لیکن پھر بھی جو مسئلے وہ چل رہے ہیں, مطلب جو ہم پڑوسی ہیں بھائی ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح رہے, کاروبار کریں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن نہیں بھائی ہم نے تو جنگیں لڑنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, بکواس کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. تو ابھی جو ریسنٹلی جو مسئلہ چل رہا ہے, ایشو جو چل رہا ہے, پہلگام جو اٹیک ہوئے یہاں پہ, جو دہشت گرد ہے وہ آتنکواد کہتے ہیں, ہم دہشت گرد بولتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو پہلگام میں ٹورسٹ وغیرہ ان پہ جو اٹیک کیا ہے, ہم مذمت کرتے ہیں, یہ چیز بالکل غلط ہوا ہے. لیکن انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو کہ بھائی پاکستان نے کیا ہے, بھائی کس طرح کے نہ کوئی ثبوت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہیں کچھ بھی ہو جائے بھائی پاکستان نے کی. تو خدا کے بندوں کچھ سوچو سمجھو, کوئی کام کرو, پہلے بھائی آپ لوگ ثبوت ڈھونڈو. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھائی آؤ ہم دونوں نیوٹرل وینیو پہ جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے. کوئی بھی ذمہ دار ہو جس نے یہ کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب آپ پاکستان کو بدنام نہ کرو. اگر پاکستان نے کیا ہے کہ آپ لوگوں کا حق بنتے, آپ بالکل پاکستان کے خلاف بولو, جو کرو نہیں کر لو, لیکن پہلے ثبوت تو پیش کرو نا. مطلب میرے خیال سے 10-15 منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں نے جو ہے FIR درج کر دیا اور یہ بتا دیا کہ بھائی پاکستان نے کیا ہے. اور جو میرے خیال سے 22-23 کو ہوا ہے, ابھی تک آپ لوگوں نے 3 بندے جو ہے وہ ابھی تک گرفتار ہی نہیں کر لی. 9-10 لاکھ فوج ہے آپ لوگوں کا, 5-6 لاکھ جو صرف کشمیر میں. اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے. 100-150 کلومیٹر وہ جو دہشت گرد ہے وہ آپ کے کشمیر میں اندر چلے جاتے ہیں اور آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو رپورٹ ہے وہ آپ 15 منٹ میں جمع کرتے ہو کہ بھائی پاکستان نے کیا. اسی سلسلے میں بات کریں گے. آج میں نے بلایا میرا اچھا دوست ہے جس نے ہزار یونیورسٹی سے DSP کیا ہے پاک اسٹڈی میں, تو اس سے بات کریں گے, اس ایشو کو ڈسکس کریں گے. آگے بہت مزے کے سوالات ہیں, تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, آپ لوگوں کو ملاتے ہیں احسن صاحب سے. السلام علیکم احسن صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, شکریہ سلطان بلانے کے لیے. کیا مصروفیات ہے آج کل؟ کچھ نہیں, بس آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. ایسا نا آپ کو پتہ ہے آج کل جو ایشو چل رہا ہے پہلگام جو ہے میرے خیال سے کشمیر میں ہے, اس کے جو ایشو چل رہا ہے آج کل ریسنٹلی, تو میں نے آپ کو اسی وجہ سے بلایا ہے کہ اس پہ بات کر لیں. جو مزید اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں 4-5 جنگیں ہوئی ہیں اس پہ بھی بات کر لیں گے, لیکن سب سے پہلے جو ہے ہم پہلگام سے شروع کریں گے. تو آپ بتائیں ذریعہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, جو انڈیا کے اندر جو مسئلہ ہے جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ صرف انڈیا کے اندر نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کچھ علاقے ہیں, ریسنٹلی میں نے ایک مضمون پڑھا بہت دلچسپ, وہ اروندھتی رائے نے لکھا ہے, واکنگ ود دی کامریڈس. ایک مضمون ہے انہوں نے لکھا ہے جس میں وہ بتاتی ہیں کہ وہ سینٹرل انڈیا میں جس کو وہ ریڈ کوریڈور کہتی ہیں, تقریباً 21% آف دا لینڈ وہ جو نکسلائٹس ہیں, نکسلائٹ وہاں پہ ایک ویسٹ بنگال کے اندر ایک نکسل باری ایک گاؤں تھا, وہاں سے لوگوں نے ریبیل کیا اگینسٹ دا اسٹیٹ ریپریشنز, اور اسی کی وجہ سے پھر آگے جا کے جو ورڈ نکسلائٹ ہے وہاں سے پھر آیا. اب وہاں پہ ہے ایسے کہ جو ماویسٹ گوریلاز ہیں, گوریلا تو آپ کو پتہ ہے جو کنونشنل وار نہیں کرتے, کہیں چھپ جاتے ہیں, چھپ کے اٹیک کرتے ہیں, پھر واپس غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ جو نکسل باری ہیں یا جو ماویسٹ گوریلاز ہیں وہ انڈیا کی تقریباً 21% جو زمین ہے وہ وہاں پہ جو ان کے کنٹرول میں ہے. اس کے علاوہ ابھی جو پہلگام والا ایشو ہے, اس میں جس آرگنائزیشن نے اٹیک کیا ہے انہوں نے اس کے اندر جو پریس ریلیز انہوں نے ریلیز کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جو یہ سیٹلرز ہیں ان کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں.
جیسے یہ مودی نے 370 کو آرٹیکل جو تھا آرٹیکل 370 کو انہوں نے ختم کیا. اس کے بعد اس سے پہلے بھی کہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے انڈیا نے بہت سارے ہندوز اور باقی لوگوں کو وہاں سے لا کے کشمیر کے اندر انہوں نے بسایا. اب اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جو وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. تو ایک وجہ, باقی تو انڈیا جو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو اس کا جیسے محمد کا فرنٹ ہے اس نے اٹیک کیا ہے, لیکن ایک میرے خیال سے اس نظر سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب آپ کے خیال سے جو کشمیری لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں اس چیز میں یا نہیں؟ اچھا اب دیکھو جیسے ہوا تھا پہلے جو اڑی والا واقعہ ہوا, اس کے اندر جو جس لڑکے نے اٹیک کیا تھا, جو گاڑی چلا رہا تھا, گاڑی ٹکرائی جا کے جو کانوائے تھا اس سے, وہ کشمیری تھا. کشمیری ایک تو ملیٹنٹ ہر جگہ, مطلب یہ انڈیا کا کلیم ہے کہ اس کو جیش نے ریکروٹ کیا تھا, اس نے یہ اٹیک کیا. باقی جو کشمیری ہے, کشمیری کا ایک ڈفرینٹ کیس ہے اگر آپ دیکھو. اب ایک طرف اس میں ہم بعد میں جب آئیں گے کہ 48 میں ہوا کیا, یا جب یہ کشمیر والا ایشو ہوا, پہلی جنگ ہوئی, یا جو تقسیم کے وقت جو آپشنز رکھے گئے, جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں, کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی اس وقت, تو 562 کے قریب پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو 2 ملک بن رہے تھے, تو ان کے سامنے پھر 3 آپشنز رکھے گئے تھے. تو اس پہ میرے خیال سے بعد میں بات کر لیں گے, ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے. تو احسن مجھے یہ بتاؤ ذرا کہ جب بھی مطلب زیادہ تر جو میرے خیال سے انڈیا میں الیکشن ہو, کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھائی پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پاکستان میں ابھی تو میرے خیال سے نہیں, لیکن ارلی 80s یا 90s میں آپ جاؤ تو اس ٹائم نہیں تھا جو اب انڈیا میں ہو رہا ہے. الیکشن کا یا اس طرف وہ آ جاتا تو بھائی انڈیا نے یہ کر دیا. تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا, مطلب ووٹ بینک کے لیے آپ کے خیال سے؟ اچھا 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. دوسرا, جب آپ چیزوں کو ایسے دیکھتے ہو, جب آپ نے سارا جب یہ میرے خیال سے ہمیں پھر کولونیلزم سے پھر شروع کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے سارا جب ڈیفینس میں سارا کچھ ہی لگانا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ دیکھو پاکستان نے اسٹارٹ میں یہ بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ ہماری ایگزسٹنس کو ختم کرے گا, تو اس کے نتیجے میں آپ نے کہا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ مقابلہ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر میں آپ کے پاس ڈنڈا ہے تو میں چاہوں گا میرے پاس پسٹل ہو, آپ کے پاس اگر پسٹل ہے تو میں کوشش کروں گا میرے پاس AK-47 ہو. تو یہ بڑھتے بڑھتے مقابلہ ہم نیوکلیئر ویپن ہم نے بنا لیا ہے. تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک تو جیسے ابھی کی حکومت ہے وہاں پہ BJP کی, تو آپ نے ایک چورن بیچنا ہے کہ جو پاکستان ہے ہندو ورسز مسلم, لیکن یہ ایشو بالکل ایسے نہیں ہے. میرے خیال سے اس طرح اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن وہاں پہ اب جو حکومت آئی ہے وہ جو رائٹ ونگ ہندو ہیں ان کی حکومت ہے, تو وہ ان کی جو بیس ہے, مودی خود RSS کا ممبر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کا تو ہے یہی کہ وہ مطلب ساورکر کا ایک بہترین ایک دلچسپ بہترین نہیں ایک دلچسپ اس کا تھیسس ہے, وہ یہ بلڈ کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر 2 قومیں ہیں. وہ بتاتا ہے کہ اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ساورکر ہے وہ ہندو کے اندر جو ڈویژن ہے, جیسے برہمن ہے وہ ٹاپ پہ ہے, پھر جو دلت ہے انٹچیبلز ہیں, ساورکر اس کے خلاف ہے. ہاں مطلب وہ ہائرارکیز ہیں, دیکھو ساورکر اس کے خلاف ہے. ساورکر کیا اس کا تھیسس ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے, انڈیجنس لوگ تھے, یہاں کے جو سندھ کی تہذیب ہے, وہ لوگ یہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں. اس کے اندر ہندو ہیں, سکھ ہیں, جین مت کے لوگ ہیں, یہ سارے یہاں کے باسی ہیں. اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں کرسچین, پہلے مسلمان آئے,
مائگریٹ نہیں ہوئے, کچھ تو پہلے کسی حد تک مائگریٹ آپ کہہ سکتے ہو, لیکن پھر بعد میں وہ جیسے وہ بتاتا ہے کہ محمود غزنوی آیا, اس نے حملے کیے, پھر شہاب الدین غوری ہے, پھر جو سلیب ڈائنیسٹی ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ مغل یہاں پہ آئے, تو وہ پورا یہ بتاتا ہے کہ یہ ہے. اور دوسرا جب انگریز آئے تو انہوں نے پھر یہاں پہ تو کرسچینٹی کو یہ دونوں بتاتا ہے کہ جو کرسچینٹی مسلم, اور دوسری طرف وہ اس کو باقی جو ہیں ان کو ایسے دیکھتا ہے ساورکر. تو ان کا جو مودی سرکار ہے, یہ الیکشن جب قریب آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم پانی بند کر دیں گے, ہم سنتا معاہدہ ختم کر دیں گے, اور اس طرح کی چیزیں. اور اس کو وہ پھر کافی اثر بھی کرتا ہے, بہت اثر کرتا ہے, برین واش کر دیا میرے خیال سے لوگ. ہاں مطلب آپ جب دیکھو یہ جو ہے میرے خیال سے آگے ہم جب بات کریں گے کہ 1990 کے بعد جو نیو لبرل پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں پھر جیسے ابھی میں نے اروندھتی رائے کا ذکر کیا تھا, تو اس کے اندر کیسے اسٹیٹ جو ہے وہ سیکرٹ ایم او یو سائن کر رہی تھی پرائیویٹ کارپوریشنز کے ساتھ, اور وہ پھر کس طرح وہ جو لوکلز ہیں وہاں کے جو آدیواسی ہیں وہاں کے جو لوکل, ان کو وہ زبردستی ڈسپلیس کر کے وہاں پہ مائنز کا انہوں نے شروع کیا. تو یہ پورا ایک اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی اوپر گئی, لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے. اس کے علاوہ جو ماحول کا سوال ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے کلائمیٹ چینج ماحول کا جو سوال ہے کلائمیٹ کا, کہ کیسے انہوں نے وہ اروندھتی رائے بتاتی ہیں کہ ایک جگہ میں گئی, وہاں پہ فارسٹ تھا, کچھ عرصے بعد میں وہاں پہ گئی, تمام چیزیں سرخ ہیں, پانی سرخ ہے, لوگ سرخ ہیں, ان کی آنکھیں سرخ ہیں, بال سرخ ہیں, تمام چیزیں سرخ ہیں. اس کے علاوہ پھر جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ, انڈسٹریز سے جو ٹاکسن اور جو گندا مادہ نکلتا ہے وہ یہ دریا میں پھینکتے ہیں. پانی بھی, تو اس وجہ سے جو پانی ہے, پانی تو صرف پانی نہیں ہے, پانی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پانی کے ساتھ جو پوری ہماری سویلائزیشن ہے وہ پانی کے قریب, تو پانی کے ساتھ پانی تو زندگی ہے میرے خیال سے, پانی ضروری ہے. بالکل ویسے. ایسے ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال سے 1-2 منٹ ہم تھوڑا سا فنی سائڈ پہ آ جائے, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جیسے آپ چاہیں. مطلب پولیٹیشین کا تو چلو پتہ لگ گیا کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے, مطلب وہ پاکستانیوں پہ الزام لگائے اور پاکستانیوں کے اوپر الزام لگائے, لیکن جو ہمارے میڈیا ہے وہ الیکٹرانک ہو گئی یا جو دوسری ہے وہ ہو گئی, جو عام پیپل ہے, جو عام لوگ ہیں وہ وہاں کے یہاں کے. اچھا وہاں کا اگر آپ سوچتے ہیں نا, جو میڈیا ہے انڈین میڈیا, ان کا جو انداز بیاں ہے نا, وہ مطلب انداز بیاں کچھ اور ہے. مطلب وہ ادھر دوڑیں گے, ادھر دوڑیں گے, ادھر جائیں گے, اوپر چڑھیں گے, نیچے آئیں گے, یہ دیکھو جی پاکستان نے یہ کر دیا, ہم گھسٹے ماریں گے, دوست کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. مطلب عجیب سا بھائی طریقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. آپ نیشنل چینل پہ بیٹھے ہو یا بات کر رہے ہو, ہوسٹ ہو, آپ کے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوئے, اچھا پاکستانی کو بلا دیا, شروعات کس طرح کریں گے؟ اچھا جی ہمارے ساتھ بہت معزز مہمان ہے پاکستان سے, اس سے بات کریں گے. اچھا بات آپ کس طرح کریں گے, شروع کہاں سے کریں گے؟ اچھا بتائیں جی پاکستان میں کیا صورتحال ہے. ہم نے سنا ہے کہ جو منیر صاحب ہے ادھر بات گیا, جو آپ لوگوں کا پرائم منسٹر ہے وہ ہاسپٹل میں جیسے مودی صاحب نے وہ دھمکی دے دیا تو وہی ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے میڈیا تک. دوسرے جو عام پیپل, عام لوگ کیا کر رہے ہیں, میمز ہو رہے ہیں زیادہ تر پاکستان والے سائڈ سے. وہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں کہہ رہے تھے جنگ کا تو نہیں پتا, لیکن جو میمز والے وہ پاکستانی جیت گئے. بھائی مودی پانی کھولو ہم نہ آ رہے, جی مودی یہ کر لو ہم یہ کر رہے ہیں, مودی یہ ہو گیا. اچھا مودی نے ٹماٹر بند کر دیا, آملیٹ کس طرح بنائیں گے؟ ٹھیک ہے, مودی نے پیاز بند کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے, صحیح ہے جو میمز وغیرہ بنتے ہیں, یہی غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو میڈیا کا رول ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے, یہاں کر کے اور وہاں کر کے؟ اچھا جو میڈیا ہے وہ آپ جب دیکھتے ہو تو ایک تو وہاں پہ جو میڈیا ہے, بی جے پی جو ہے یہ میرے خیال سے 2nd لارجسٹ پارٹی ہے ممبر وائز, سب سے زیادہ انڈیا میں یا ورلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ جو کمیونسٹ پارٹی چائنا ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میرے خیال سے. تو نارتھ کوریا کو بھول گئے؟ نہیں, وہ آبادی کم ہے. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پروپیگنڈا
ان کے ایک جو بی جے پی ہے اس کا پروپیگنڈا سیل ہے. تو جو 90 وہ ارناب گوسوامی جیسے آپ سب شویتا سنگھ اور عجیب اس سے آپ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ کچھ عام آدمی کی بات کرے گا یا کوئی سچ بولے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال سے اس طرح کے جو ایشوز ہیں یہ میمز اور اس طرح کے کہ ابھی جنگ ہونے لگی ہے فلاں ہونے لگا ہے, اب جو اصل ایشوز ہیں آپ کے یہاں اس سے آپ کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ایشوز کیے جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے عام عوام کی, عام عوام کو پتہ ہی نہیں ہے اصل میں ایک عام آدمی ہے انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر. اب آپ جہاں یہاں پہ بیٹھے ہو آپ کا ایک انڈین ایک عام آدمی کے ساتھ آپ کا کیا ایشو ہے, مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آتا. اور دوسرا یہ ہندو ورسز مسلم ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل جو عام آدمی ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے, یہ کر کون رہا ہے. یہ چیزیں مطلب اب ان کی جو اگنورینس ہے وہ ان سے اس طرح کی چیزیں کرا رہی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑا اس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ اس کے خلاف بھی ہیں. اس طرح کی وہ سیریس ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, وہ جنگ کے بجائے پولیٹیکل سولوشن یا ڈائلاگ کے ذریعے وہ حل کرنے کی بات کرتے ہیں. وہی اچھا, جہاں تک وہ آلو اور ٹماٹر والی بات ہے, ہم نے تو یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے ان پلین گھر بنا کے میرے خیال سے وہ تباہ تو ہم نے کر دیا ہے. اب کچھ ہم وہ کینالز والا ایشو بھی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری اکانومی اوپر جا رہی ہے یا یہ ایک بلنڈر ہے. اب جو ٹماٹر ہے یا آلو ہے میرے خیال سے انڈیا سے آنا چاہیے. جتنا ہم اگر وہاں سے جاتا ہے یو اے ای سے ہم منگواتے ہیں ڈبل کی, جس طرح یہاں سے نمک جا رہا ہے میرے خیال سے بارڈر کھولنے چاہیے. باقی دنیا میں جو سویلائز تو میں نہیں کہوں گا, ویسٹ کے اندر آپ دیکھو بارڈر کھلے ہوتے ہیں, ٹریڈ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ اس سے, تو بارڈر کھلنے چاہیے, لوگوں کا آنا جانا میرے خیال سے ہونا چاہیے اور مطلب امن قائم کرنا چاہیے. سیمپل بالکل یہی بات ہے نا. یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ مطلب جو ہمارا پرائم منسٹر ہے یا جو باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مطلب اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انڈیا کا چینل تھا. میں جب اپسیٹ ہوتا ہوں یا کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو میں ان کا نیوز سنتا ہوں, تھوڑا سا شور لگ جاتے ہیں تو موڈ آن ہو جاتا ہے میرا. تو وہ میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو پی ایم پاکستان ہے یا جو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, صحیح ہے, ان کے بارے میں کہہ رہے تھے جو باقی پولیٹیکل لوگ ہیں جو ہمارا دفاعی ہے یا اس طرح کچھ ہے, کہ بھائی وہ ڈر گئے. کس طرح ڈر گئے کہ وہ امریکہ کو بیچ میں لا رہے کہ آپ صلح کرو. ہم ڈر گئے, ہم سے روس کو بلا رہے, اچھا ادھر بلا رہے, ادھر چائنا کو بیچ میں لا رہے کہ آپ صلح کرو. اور پھر وہ نام کیا دے رہے کہ بھائی ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم نے جو ہے 172 پتہ نہیں کتنے جو ہمارے پاس ویپن ہے وہ نیوکلیر ہتھیار ہے وہ ہم نے انڈیا کے لیے بنائے, لیکن یہ ڈرتے بھی ہے. تو پاکستان اس کا جواب کیا دے رہا ہے کہ بھائی ہم ڈر نہیں رہے, ہم چاہتے ہیں کہ امن. آپ کے خیال سے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ڈرنے والا وہ صحیح ہے یا جو پاکستان کے کہ ہم امن چاہتے ہیں یہ صحیح ہے, کیا کہو گے؟ اچھا, ایک تو جو بنیادی بات ہے کہ میرے خیال سے جو دو رائبل ملک ہوتے ہیں آپس میں, جو دو حریف ہوتے ہیں, وہ جو اگر ڈرنے والا ہوتا ہے وہ مقابلے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. دوسرا یہ بات صحیح ہے کہ ان کی آدمی زیادہ ہے تعداد میں, لیکن یہ بات میں آپ کو پہلے یہی بتا رہا تھا, ان کا کام یہی ہے سنسنی پھیلانا. اب جو یوٹیوب چینلز ہیں اگر آپ ان کی بات کر رہے ہو تو یوٹیوب چینلز کا کام یہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی کہ جھوٹی خبریں پھیلاؤ. جب شروع ہوئی آج کل اسپیشلی اب پی ٹی آئی کی فین فالوئنگ زیادہ ہے یہاں پہ, تو جو یوٹیوبرز ہیں وہ زیادہ ہے. عمران خان 5 دن بعد جیل سے نکل آئی ہے اور خوشخبری اور وہ کنفرم ان کے پاس اتھینٹک سورسز پتہ نہیں کیا کیا, تو وہ زیادہ ایک ڈالر ان کے باہر سے آنا ہے, جتنے زیادہ ویوز ہوں گے. تو ایک اینگل یہ بھی ہے, اس طرح بھی اس کو دیکھنا چاہیے میرے خیال سے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب سمجھ گئے میں یہاں تک کہ جو ہو رہا ہے بس ویسے ہو رہا ہے, لوگوں کو برین واش کیے, بس شغل لگائے رکھے کہ ٹی آر پی آ جائے چینلس کی اور یہاں پہ ڈالر آ جائے. سمپل یہی بات ہے نا. جب اب اگر ہم آ جائے 48 پہ, جہاں سے 47 میں پاکستان آزاد ہوا, صحیح,
پاکستان بن گئے کوئی کہتے ہیں آزاد ہوا کوئی کہہ رہے بن گئے. اب جس طرح کی 48 میں جو ہے نا وہ شروع ہو گئی جی دونوں کی, تو وہ ذرا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی جو 48 میں جو جنگ شروع ہوئی؟ اچھا دیکھو یہ جیسے ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے کہا انگریزوں نے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ کانگریس نے کہا کہ آپ ہمیں آزادی دے دیں, نہیں تو ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. دوسری طرف جناح صاحب نے کہا کہ میں مسلمان جو ہے وہ آپ کے ساتھ تیار ہے, لیکن مجھے صرف یہ گارنٹی دی جائے کہ اس کو جو مسلم آرمی ہے اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے کسی مسلمان ملک کے خلاف یا کسی مسلمان اینٹی کے خلاف آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. تو یہاں سے پھر ہمیں ایک ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. پھر جو کانگریس ہے وہ پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. انڈیا موومنٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو اکانومی ہے برٹن کی اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے جرمنی کی بومبنگ سے وہ تباہ حال ہو گیا تھا. تو اب برٹشرز کو لگنے لگا کہ یہاں پہ ہمارا جو کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لیول پلین ہے, پھر اس کے بعد ایک جو جیسے ہی جب جنگ ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے. اب جو چرچل ہے وہاں پہ اس نے ایک جنگ جیتا تھا, لیکن جو دوسری طرف جو لیبر پارٹی تھی انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ ہم جیسے ہی ہم جیتیں گے تو ہم جو انڈیا ہے یا کالونیز ہیں ان کو ہم آزاد کریں گے. تو جو لوگ تھے وہ تنگ آئے ہوئے تھے سارے جنگ سے, لڑائی سے, غربت سے, تو انہوں نے لیبر پارٹی کو ووٹ دیا. اس کے نتیجے میں ایٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے اور پھر ایک شاہی خاندان کا بندہ بھیجا جاتا ہے یہاں پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہ آپ نے تقسیم کرنی ہے. پہلے تو ان کا پلان تھا کہ ہم جون 48 تک جو پاور ہے وہ ٹرانسفر کریں گے, لیکن تو پھر یہاں پہ میں ابھی بول دوبارہ سے. ہاں تو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں, میرے خیال سے زیادہ لمبی ہو جائے گی بات. تو اس کے اندر پھر فائنلی 3 جون جو پلان ہے وہ پروپوز کرتے ہیں ماؤنٹ بیٹن. کانگریس کو بھی دکھایا جاتا ہے, مسلم لیگ کو بھی دکھایا جاتا ہے, اور فائنلی پارٹیشن پہ پہلے تو جو انڈیا کانگریس ہے وہ اس پہ یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہی تھی, دوسری طرف جو مسلم لیگ ہے وہ ڈویژن کی بات کر رہی تھی. تو الٹیمیٹلی پھر 3 جون کے اندر یہ پروپوز ہوتا ہے کہ 2 ہی ملک بنے گے. اب اچھا اس کے علاوہ اب جو ڈویژن ہے اس پہ مختلف پروپوزل آئے تھے کہ جیسے جو پنجاب کے اندر یونینسٹ پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہ یونائٹڈ پنجاب کی بات کر رہے تھے, اور بنگال کے اندر سہروردی اور جو سبھاش چندر بوس کے بھائی تھے وہ یونائٹڈ بنگال کی بات کر رہے تھے. تو یہ مختلف پروپوزل ڈسکس ہو رہے تھے, لیکن جو برٹشرز نے تقسیم کی کہ 2 ڈومینین اسٹیٹ. ڈومینین اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جناح صاحب ہیں انہوں نے جو گورنر جنرل کا حل کیا وہ انہوں نے ٹو دا برٹش کوئین لیا. 1956 تک جب پاکستان نے اپنا پہلا آئین, انڈیا نے تو خیر پہلے بنا لیا تھا, پاکستان نے 1956 کو اپنا پہلا آئین بنایا, تب تک پاکستان ایک ڈومینین اسٹیٹ تھا. تو پھر اس کے بعد تو اس میں پھر ہوا یہ کہ کشمیر کی میرے خیال سے آپ نے بات 48 کی جنگ کی آپ نے بات کی. اس میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے یہ تھا کہ 2 ملک ہیں ہم بنا رہے ہیں, ایک پاکستان ایک انڈیا. اب ہوگا یہ کہ جو باقی پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہوں گے, یا تو وہ انڈیا کے پاس چلے جائیں یا پاکستان کے پاس, یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں. تو اچھا انڈیپینڈنٹ میں بھی یہ تھا کہ جو آپ کی فارن پالیسی ہے یا آپ کی کمیونیکیشن یہ جو ہے وہ جو وہاں کی اسٹیٹ ہے وہ کنٹرول کرے گی. پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری اسٹیٹ تھیں, آپ کو پتا ہے کہ جوناگڑھ ہے, حیدرآباد کی اسٹیٹ تھی, 556 اسٹیٹس تھیں. تو وہ سردار پٹیل جو ہے وہ
वज़ीर दाखिला बनता है तो वो आपको पता है कि एक सख्त गिर आदमी था, तो इंडिया ने बाकी रियासतों पे भी कब्ज़ा किया। तो यहाँ पे 48 के अंदर जो पहली जंग हुई उसमें भी ये था कि जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद होता, ये कुछ अरसा तो रहता है, लेकिन फिर जो कबाइल हैं हमारे वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान, हाँ, तो ये कबाइल जो हैं वो पहले चले जाते हैं, ये वहाँ पे जाके कश्मीर के अंदर ये लूट मार भी मचा देते हैं। ये कहा जाता है कि शायद वो उसी स्पीड से आगे चले जाते तो शायद वो कब्जा भी कर लेते, अच्छा, लेकिन वहाँ पे फिर ये लूट मार और उस तरह के कामों में फिर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जितना कश्मीर जो आज़ाद है, ये जो कबायली जो हमारे पश्तून भाई थे, मुजाहिदीन नाम जिसको दिया जाता है, मुजाहिदीन तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं जो नाम दिया जाता है मेरे ख्याल से उस वक्त शायद मुजाहिदीन को हम तो कबायली हम कहते हैं कि जो कबायली हमारे थे, जो पश्तून बेल्ट है वज़ीरिस्तान वगैरह के, यहाँ से ये लोग आए, इन्होंने ये कश्मीर जो है ये आज़ाद। अच्छा, दूसरी तरफ जब महाराजा को लगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है, तो वो उसने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन कर लिया। अब उसके बाद फिर जो है वहाँ से जो नेहरू हैं वो अपनी नेहरू भी कश्मीरी पंडित थे, तो वो फिर अपनी फौज जो है वो कश्मीर के अंदर भेज देते हैं। फिर आगे ये कश्मीर वाला इशू, आई होप तो फिर उसके बाद 65 को हम थोड़ा सा टच करें, ज़्यादा नहीं, 65 को टच करते तो फिर आगे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो 65 क्यों शुरू हुआ आप? अब ये फिर अगेन कश्मीर पे ये जो 65 है ये वही ना, क्योंकि जो 48 में तो कबायली की वजह से शुरू हुआ ना, तो 65 में तो फिर इंडिया फौज था, सारा कुछ था इंडिया के अंडर, तो फिर किस वजह से शुरू हुआ? अच्छा, अब होता ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया है वो दो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम शुरू हो जाती है, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक है और एक कम्युनिस्ट ब्लॉक है। होता ये है कि फिर इन दो जब सुपर पावर्स हैं इनके दरमियान कोल्ड वार शुरू हो जाती है। कोल्ड वार का मतलब ये है कि आप कन्वेंशनल वार आमने सामने लड़ाई नहीं करते, लेकिन आप दूसरों की सरजमीन पे आप जब डायरेक्ट कन्फ्रंट करने के बजाय आप प्रॉक्सीज के जरिए इस तरह की जो लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसमें हो ये रहा था कि पाकिस्तान ने फिर सीटो और सेंटो ज्वाइन किया, फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान को कुछ उन्होंने हथियार भी दिए, इकानमी भी थोड़ी बेहतर हुई। फिर अयूब खान के दौर में जैसे कहा जाता है कि इकानमी बहुत हमारी मिसाली इकानमी कर्जा दे रहा था डिफरेंट कंट्रीज को। हाँ, तो उसमें जब आप देखो वो अयूब खान का जो डेवलपमेंटल मॉडल था वो ऐसे था कि हम जो हैं कुछ ख़ानदान हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अमीर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा जब उनके पास वेल्थ इकट्ठी हो जाएगी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा आएगी तो फिर नीचे भी आएगा। जैसे वो फैक्ट्री बनाएंगे तो फिर जो लोग हैं काम करेंगे उनको भी जॉब वगैरह मिलेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान की इकानमी कदरे यहाँ पे बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो फिर जो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे इंटरेस्टिंगली वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त, तो उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया साथ में कुछ जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, कुछ और जनरल भी थे, कि भाई हम ना ऐसे कश्मीर के अंदर ऐसे करते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हम चले जाएंगे, कुछ कश्मीरीज़ को भी हम रिक्रूट कर लेंगे, तो उसके बाद होगा क्या कि वो जो सारे कश्मीरी हैं वो सारे उठ खड़े होंगे और हम कश्मीर को आज़ाद कर लेंगे। अब किसी ने भुट्टो साहब से पूछा, भाई ये जब आप करोगे तो वो डायरेक्ट हमारे बॉर्डर पे अटैक करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं जो इंटरनेशनल लॉ का मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। तो वो ऑपरेशन जब बुरी तरह फेल हुआ तो उसके नतीजे में फिर आपकी 65 की बात हुई और अल्टीमेटली फिर जो अमेरिका है उसको इंटरफेयर करना पड़ा। फिर आपका जो ताशकंद एग्रीमेंट है रूस ने मीडिएट किया उसको, तो फिर अमेरिका ने कहा बच्चों आपने आपस में नहीं लड़ना, आपको जो मैंने टास्क दिया है वो आपने जो काफिर रशिया है आपने उसके खिलाफ लड़ना है। अब जैसे ये 2019 में जब अटैक हुआ तो अमेरिकन आए, उन्होंने F-16 की काउंटिंग की थी, आपको पता है, तो उसमें यही था कि आप जो असला है
جو بھی ہے وہ آپ نے انڈیا کے خلاف نہیں استعمال کرنا, آپ یہ وہ روس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. روس نہیں ہوگا, روس اس وقت تو USSR تھا. ہاں بالکل. تو پھر اگر ہم 71 پہ جائیں تو وہ کیوں شروع ہو گئی, جو پچھلے 2 واروں میں ان سے ہم نے سبق نہیں سیکھ لیا کہ 71 بھی پیش آیا؟ اچھا, اب کچھ لوگ جو ہمارے پاکستان میں ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جنگ بھی کشمیر پہ شروع ہوئی. اصل میں ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک جو لڑائی ہے, مسئلہ ہے, یہ شروع ہوا جب 1948 کے اندر جناح صاحب ڈھاکہ یونیورسٹی چلے گئے. اصل میں ایک کیمپین چل رہی تھی جو بنگالی زبان کے لیے, ایک زبان کی کیمپین تھی. جب وہاں پہ جناح صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں, پاکستان کی جو زبان ہے وہ صرف اردو ہی ہوگی, اس کے خلاف پھر جو اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے پروٹیسٹ اسٹارٹ کیے. پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے 56 میں آپ نے تو مان لیا کہ بنگالی زبان ہوگی, لیکن میرے خیال سے اب جو زبان ہے اس سے آگے پھر بات آگے چلے گی. تو پھر ہوتے ہوتے یہ جو ہے مجیب کے 6 پوائنٹس اور آخر میں پھر بنگلہ دیش کی آزادی پہ بات ختم ہوئی. آئے مجیب جو ہے, شیخ مجیب, یہ بھٹو سے بڑا لیڈر تھا اس ٹائم پہ, مطلب ہاں اس ٹائم. تو دونوں کو پھر بعد میں ان کا حشر بھی ایک جیسا ہوا. تو بھٹو جو مجیب تھا اس نے آخری حد تک کوشش کی. ابھی میں ریسنٹلی ایک مضمون پڑھا تھا بنگلہ دیش آئیڈینٹی, وہ ان کا ایک افتخار ہے چودھری, ان کا فارم منسٹر ہے, اس نے لکھی ہے, بڑا اچھا ٹیکسٹ ہے اس کا. تو بھٹو آخر تک کوشش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی مجھے وزیر اعظم بنا دو. وزیر اعظم اگر آپ اس کو بنا دیتے تو میرے خیال سے یہ ملک 2 ٹکڑے نہ ہوتا. اچھا, اب یہ تو ہو گیا. اب اگر ہم آگے آ جائے 1999 پہ, تو وہ کس ایشو سے, مطلب جو پیچھے ہو رہے اس سے ہم سبق نہیں سیکھ رہے, لیکن ہم نے لڑنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دوسری بار ہے, اب پہلی تو جو 2 جنگیں ہیں وہ کشمیر کے اندر لڑی گئی یا بارڈر پہ لڑی گئی, یہ سیالکوٹ وغیرہ پنجاب اس طرح. اب جو یہ والی جنگ ہے یہ کارگل کے اندر لڑی گئی. جی بالکل, ٹھیک ہے, لداخ والی سائڈ پہ. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ جو مجاہدین ہیں وہ کارگل پہ, جہاں پہ انڈیا کا کنٹرول ہوتا تھا, سردیوں میں جب زیادہ برف باری ہوتی تھی وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے, نیچے چلے جاتے تھے. جب وہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا یہاں پہ مجاہدین آ گئے ہیں. اچھا, مجاہدین نے علاقے کو. تو پھر ہوا یہ کہ ایک ایڈونچر تھا جو کیا مجاہدین نے, اس کے نتیجے میں انڈیا نے پھر اپنی ایئر فورس کو بھی استعمال کیا اور اپنی جو بیگی ہے, فوج ہے, سوری یہ جو آپ کی زمینی فوج ہے, ہاں آرمی کو بھی استعمال کیا. اور جو وہاں پہ مجاہدین تھے انہوں نے کرش کر دیا, کیونکہ پیچھے سے ان کو سپلائی نہیں آ رہی تھی, کوئی سپورٹ اس طرح سے نہیں تھی, تو انڈیا نے. اچھا صحیح. اچھا, اب اگر ہم آ جائیں, جنگیں تو ہو گئی صحیح ہے. اب 2019 میں جو ہے انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کر دی, ٹھیک ہے, اور پاکستان نے جوابی کارروائی میں مطلب جو تھا 2 جہاز جو گرا دیے گئے, جہاز جو ان کا وینگ کمانڈر تھا ابھینندن, اس کو گرفتار کر لیا. اور جو سارا کچھ ہوا وہ کس بیس پہ ہوا, کیوں شروع ہوا؟ پہلگام پہ ہم نے کر دیا, کافی ہے, کیا کہتے ہیں. تو یہ جو 2019 میں سارا کچھ ہو گیا, جس میں نے آپ سے سوال پوچھ لیا, اس کی ضرورت تھی ویسے؟ مطلب ادھر سے وہ 2 جہاز گرا دیے, ادھر سے ان لوگوں نے سرجیکل اسٹرائک کیا. براکوٹ میں ہمارے جو ہے بیچارے 2-3 پیڑ, اور ساتھ میں ان کا جو کلیم تھا مجھے نہیں پتا کہ 2-3 پیڑ گرا دیے, اور ساتھ میں کوئی کوے شوے مر گئے, اور ان لوگوں نے جو ہے ابھینندن کو گرفتار کیا. یہ سارا کچھ پھر 2 دن بعد چھوڑ دیا. تو یہ ضرورت تھی اس کی؟ اچھا, یہ بھی میرے خیال کشمیر کی وجہ سے شروع ہوا تھا نا, یا ہاں, مطلب یہ جو اڑی کا واقعہ میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا, تو انڈیا نے اس پہ, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پھر یہ آسان ہوتا ہے کہ آپ حقائق ڈھونڈنے کے بجائے فلاں انوالو ہے, آپ کے کچھ زمینی حقائق بھی ہیں, میرے خیال سے اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب جو انڈیا کے اندر انہوں نے جو کشمیر کے تشخص کو بدلا ہے, وہاں کے لوگوں کو یہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو وہ جب سلب کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ پھر پیدا ہوتے رہیں گے, تو پھر یہ اڑی جیسے واقعات پھر ہوتے رہیں گے. تو اس کے نتیجے میں جو مودی گورنمنٹ ہے, کیونکہ الیکشن ہونے تھے تو انہوں نے ایک
پاپولر سٹانس سمجھ لیں, ایک خود کو مشہور کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ سرجیکل اسٹرائک کروا دی. اب اس میں کیا ہوا, انڈیپینڈنٹ کوئی اس طرح انویسٹیگیشن ہوتی نہیں ہے, جو بھی ہوا وہاں پہ پیڑ گرے یا ویسے انہوں نے پے روڈ گرا دیا, واپس چلے گئے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لندن پکڑا گیا, پھر واپس چھوڑا گیا. تو یہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم یہ جو ملک ہیں یہ کرتے رہیں گے. جو اصل ایشوز ہیں, اب انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے, آپ پانی, خوراک, کپڑا, مکان, وہ آپ دیکھ لو پاکستان میں یا انڈیا میں کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو اس پہ بات کرنے کے بجائے وہ پھر ایک دوسرے کو مسلس دکھانا اور اس طرح کی, تو وہ میرے خیال سے جو ملک ہیں وہ اپنے لوگوں سے جنگ میں ہیں ایک دوسرے کے. اچھا, ایسن میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے, پھر کوئی دیکھے گا ہی نہیں. تو میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا اور پھر پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم جو نیبر کنٹریز ہیں, صرف انڈیا اور پاکستان نہیں, افغانستان بھی ہمارے ساتھ, باقی جو بھی ڈفرینٹ کنٹری ہے, ایران ہے میرے خیال سے نا ہمارے بارڈر پہ آتا ہے, تو چائنا ہے, ایران ہے, تو اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ ہم آپس میں ٹریڈ شروع کریں, بارڈر کو ایک دوسرے کے لیے, جیسے یوروپ کنٹریز میں ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے سارا کچھ, وہ سسٹم شروع کریں. تو یہ لڑائیوں سے, جنگ سے کیا ملتا ہے؟ مطلب وہ تو ٹھیک ہے, پولیٹیکل لوگوں کا تو فائدہ ہوتا ہے, عام عوام کے لیے کیا ہے اس میں اچھا نہیں رہے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں, ٹریڈ شروع کریں, کاروبار کریں, وہ ادھر آئے ہم ادھر جائے, سارا کچھ ہو. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یہ تو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے, اصل اس میں چھپ جاتی ہے. تو یہ کافی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان سب کو مل کے ایک جو یورپی یونین ہے اس طرز کا ایک اتحاد بنا لینا چاہیے, جہاں پہ لوگ فریلی کاروبار کریں, اکراس دا بارڈر آئیں جائیں, اور خوشحالی میرے خیال سے بہتری کے مواقع ہو سکتے ہیں. باقی جب تک آپ جو سسٹم ہے اس کو کوشچن کیے بغیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بہت ہی کچھ زیادہ بہتری لا سکتے ہیں, لیکن بہتری کی گنجائش کسی حد تک میرے خیال سے ہے. آپ کو اب یہ جو سیکیورٹی ہے, جب آپ سیکیورٹی کا لفظ بولتے ہو تو دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. پہلا جو آتا ہے مجھے جو لگتا ہے کہ سیکیورٹی میری یہ ہے کہ مجھے ایک بہتر ہیلتھ کیئر ملے, بہتر تعلیم ملے, جو بنیادی جو میرے جو نیڈز ہے, جو میرے لائف ہے وہ میرے, ہاں, اور جو میرے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹی کیے ہیں, تو وہ میرے خیال سے وہ مجھے ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. ویسے مناسب تو نہیں ہے یہ سوال میرے خیال سے, اور مجھے پتہ ہے کہ مشکل ہی یہ حل ہو جائے, لیکن میرے ذہن میں ویسے آتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو جائے آپ کے خیال سے, کیونکہ بیچ میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کشمیر ہے, اگر یہ حل ہو جائے, کشمیر کو ہم مطلب یہ کرے کہ بھائی آپ اس طرح کرے کہ 2-3 کنٹری آ جائے جو بڑی ہیں, شاید امریکہ ہو گیا, باقی اس طرح کچھ ہو گیا, چائنا, بٹھا دے کہ بھائی ان کو بٹھا دے اور ووٹ کرے کہ یہ آزاد رہنا چاہتا ہے یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اس طرح یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اچھا, یہ جب 48 کے اندر وار ہوتی ہے تو اس کے بعد انڈیا اس کو UN کے اندر لے کے جاتا ہے, تو اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہو یہ رہا تھا, اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ جو پرنس تھا رنجیت سنگھ, اس نے سائن آف ایکسیشن سائن کیا تھا, تو پارشلی انڈیا کی فوج وہاں پہ رہے گی, پاکستان اپنی فوج نکالے گا اور وہاں پہ پلیبسائٹ ہوگا. پلیبسائٹ مطلب ریفرینڈم کرایا جائے گا, اس کے اندر پھر کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا دونوں میں سے کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور جہاں تک حل کرنے کی بات ہے تو آپ دیکھو, جب آپ کشمیر کا مسئلہ حل کرو گے تو پھر تو آپ نے سارے جو آپ نے ایٹم بم بنائے ہیں کہ ہم گھاس کھا لیں گے, کشمیر لیں گے, تو آپ کو یہ ضروری ہے میرے خیال سے. اب تو آپ نے دوسرا فرنٹ بھی کھولا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ, تو اس میں بھی میرے خیال سے بات کرنی چاہیے کہ تو جب تک آپ کے اندر جو سیکیورٹی والی جو پیچھے میں بات کر رہا تھا کہ سیکیورٹی یہ نہیں ہے, وہ پیچھے میری بات آدھی رہ گئی تھی کہ سیکیورٹی, پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میرے بنیادی حقوق ہیں وہ مجھے دیے جائیں. اب دوسرا آپ ہو یا کوئی اور بندہ ہے یا کوئی, تو وہ سمجھے گا نہیں سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو پیچھے والے کے ساتھ لگا دینا ہے.
दूसरा जो बंदा है वो इसको ऐसे देखता है कि सिक्योरिटी का मतलब ये है कि फेंसिंग लगानी है बॉर्डर पे और बॉर्डर को सिक्योर करना है, बंदूक के साथ सिक्योर करना है। सही। तो ये सिक्योरिटी के दो नजरिए हैं, लोग इसको देखने के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मुमकिन नहीं या मतलब जब तक जो आपकी मुक्तदिर हल्का है, आपको जो मैं कह रहा था पहले से कि ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम या इस, तो जब तक आपके जो 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 रूलिंग एलिट है या जो लोग आपके मुल्क को चलाते हैं, जी जी, जो आपके फैसले लेते हैं, वो लोग जब तक नहीं चाहेंगे तो ये मसला ऐसे ही रहेगा। मतलब तब तक यही चलेगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, यही चलेगा तब तक। जो मर्जी या फिर उसके अंदर आप स्लोगन जो मर्जी फिट कर लो। चले, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे, एक पॉडकास्ट या 2 और रिकॉर्ड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आपने अगर लास्ट में कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो पॉडकास्ट करेंगे। शुक्रिया आपका, मैं बस इंशाल्लाह फिर मुलाकात।